کوئی ایسے وظائف یا ایسے اعمال، ایسی نیکیاں بتا دیں کہ جو لازمی طور پر مسلمان کو رمضان میں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، چند ایک عبادتیں تو رمضان المبارک میں ویسے ہی کرنی ہوتی ہیں. جیسے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، تو اب وہ جس پہ فرض ہے اس کو فرض کے طور پہ اسے ادا کرنا ہے. اچھا، اسی طریقے سے تراویح 20 رکعت تراویح ادا کرنا، یہ سنت موقدہ ہے، تو لہذا اس والی سنت پر بھی لازمی طور پہ عمل کیا جائے. اب اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں، اچھا اسی طرح آخری عشرے کا اعتکاف ہے، تو اعتکاف رمضان کی ایک خاص عبادت ہے کہ جس کی رمضان میں بطور خاص بڑی فضیلت ہے. تو یہ چند عبادتیں تو وہ ہیں جو کرنی چاہیے. اب اس کے علاوہ آدمی اپنے معمول میں کوئی بھی عبادت شامل کر لے، خواہ 1 یا 2 یا 3 یا 4. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ رمضان المبارک میں آپ صدقہ خیرات بڑی کثرت سے کرتے تھے، لہذا یہ والا اپنی زندگی میں شامل کرے. اچھا، تراویح کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید جبرائیل امین علیہ السلام سے سنتے اور انہیں سناتے، تو لہذا قرآن پاک سننے، سنانے، پڑھنے کا معمول یہ بھی شامل کر لینا چاہیے. پھر رمضان المبارک میں تسبیحات پڑھنا کہ جو ہم پورے سال نہیں پڑھتے، کوشش کریں کہ رمضان میں اس کی ایسی عادت بنائیں کہ رمضان بھی اس کے اعتبار سے گزر جائے اور بعد میں وہ عادت بھی باقی رہے. پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جیسے فرمایا نا کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی، تو اس کے حوالے سے جو دعائیں ہیں وہ دعائیں اپنے معمول میں شامل کر لے کہ پہلے عشرے میں رحمت کی دعا، دوسرے عشرے میں مغفرت کی دعا، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کی دعا. اب یہ اپنی زبان میں کر لے، یہ عربی میں کر لے، تو اسے اپنا معمول بنا لیں. پھر اس کے علاوہ درود پاک، اس کا وظیفہ بنا لیں. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مخصوص تعداد، کوئی مقدار بنا لی جائے تو پھر اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے. رمضان المبارک کے حوالے سے اگر ہم اپنا یہ معمول بنا لیں نا، ہم یہ طے کر لیں کہ مثال کے طور پہ ماہ رمضان میں کلمہ طیبہ ہے تو یہ ہم نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. درود پاک ہے، یہ ہم نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، تیسرا کلمہ جو ہے یہ ہم نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے. 1 پارہ یا 2 پارے کی روزانہ تلاوت کرنی ہے. تو یوں اگر چند تسبیحات ہم معین کر لیں کہ یہ پڑھنی ہے اور اتنی تعداد میں پڑھنی ہے، تو پھر یہ عبادت کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، کیونکہ پھر روزانہ اس کے لیے تلاش ہی نہیں کرنا پڑے گا کہ بھئی اب کیا پڑھنا ہے، اب کیا پڑھنا ہے، پتہ بھی یہ والا میرا معمول ہے، اسے میں نے پورا کرنا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ عبادت میں گزارنے کے لیے یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ اپنے کچھ معمولات مقرر کر لے اور پھر ان کو پڑھتے رہیں.